امریکہ اور ایران کے درمیان 28 فروری سے شروع ایکٹیو جنگ کو اب چھٹا مہینہ لگ چکا ہے اور حالات میں درمیان میں کچھ بریک تھرو ہوا، بہتری ہوئی، لیکن اب دوبارہ سے پوائنٹ زیرو کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ معاملات کھڑے ہیں، ایک سٹیل میٹ برقرار ہے۔ ایران امریکہ سیز فائر اگلے ہفتے ختم ہونے والا ہے، گو کہ عملی طور پر تو یہ جھڑپیں آف اینڈ آن ہی جاری تھیں، لیکن اس کی ایکسٹینشن سے متعلق ابھی ایران کا بڑا سخت موقف ہے اور یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران مزید سیز فائر کی ایکسٹینشن پر نہیں آمادہ۔ پھر دوسری طرف جو ہارموز کا معاملہ ہے، ہارموز کی بندش بھی ویسی کی ویسی ہی اور مستقل کنٹرول کے معاملے کے اوپر بھی کوششیں جاری ہیں کسی بریک تھرو کی، لیکن پیش رفت کوئی نہیں ہوئی۔ ادھر ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، IRGC کے جو کمانڈر کے مشیر ہیں انہوں نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں اس حکمت عملی یا بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس جنگ میں طویل عرصے تک رہنا ایران کو، ان کی حکمت عملی کو اور ان کی جنگی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنا رہا ہے اور امریکہ کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ سگنل یا اشارہ دیتا ہے کہ ایران اس جنگ میں امریکہ کو تھکانے کے لیے لمبے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ اب عبوری امن معاہدے کی توسیع کے معاملے پر ایران کا سخت موقف ہو یا پھر ہارموز پر اور ہارموز کی بندش کنٹرول سے متعلق لچک نہ دکھانا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے، خاص کر یہ جو تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور جمع خاطر اس میں یہ بھی کہ امریکی میڈیا جو امریکی فوجی اہلکار ہیں ان کی وار فٹیگ سے متعلق بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کو پروگرام میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں علینا فاروق شیخ، بٹ ابھی یہ سوال کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے کہ کیا طویل جنگ کی ایرانی حکمت عملی کا اشارہ یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ ہمیں اس سوال کے لیے جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب، محمل سرفراز صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمل، آپ کی رائے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، کیا آپ کی اس کے اوپر ایک جنرل سینس ہے، کیا واقعی میں یہ خطے کے لیے اور ایران کے لیے بھی ایک بہتر اسٹریٹجی ثابت ہوگی اگر وہ اس کو اتنا اسٹریچ کرتا ہے کہ امریکہ کو اس کی کاسٹ بہت زیادہ لگنا شروع ہو جائے؟ اچھا رینا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو IRGC کا یہ بیان جو ہے یہ آیا کیوں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ IRGC جو ہے وہ ہمیشہ ایک سخت موقف جو ہے وہ لیتے ہیں، اور جو پولیٹیکل اور سویلین سائڈ ہے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ماڈریٹ بات کرتے ہیں، یا وہ اس طرح کی جس طرح جو ڈیل بھی ہوئی اس طرح کی وہ کہ وے فارورڈ کی وہ ایک بات کرتے ہیں۔ لیکن ایون آپ پولیٹیکل سائڈ کے بھی اگر جو بیانات دیکھیں، وہ بھی بار بار انہوں نے یہ چیز ایک کہی ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ کو طول دے گا تو ایران جو ہے وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، اور ایران جو ہے وہ تیار ہے جتنی بھی لمبی جنگ ہو وہ اس کو فائٹ کرنے کے لیے۔ تو جو ایک ایرانینز کا اوور آل جو ایک نیریٹو وہ یہی ہے کہ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو طول دے رہا ہے، یا امریکہ از دا انپریڈکٹیبل پلیئر ان دس ہول وار۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سیز فائر کی وائلیشنز بھی ہوئی اسلام آباد MOU کے باوجود بھی، وہ امریکہ کی طرف سے جس طرح ہوئی، تو اس کی وجہ سے ایک وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک جوابی وار ہے اسٹیٹمنٹس کے تھرو۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی علینا کہ ایون ایرانین لیڈرشپ کو بھی اس چیز کا معلوم ہے، اور نہ صرف ایرانین بلکہ امریکی لیڈرشپ ہو اور اوور آل دنیا کے اندر بھی، کہ یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی اس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ان دو ممالک کو ہوگا بلکہ اوور آل خطے کو نہیں بلکہ دنیا کو بھی ہوگا، اور اس کے ریپرکشن ہم نے 40 دن کی وار آپ دیکھیں بلینا، مطلب اگر 28 فروری سے اب آج جو ہے 13 اگست ہے، آلموسٹ اتنے زیادہ جو اتنے مہینے ہو چکے ہیں، تقریباً چھٹا مہینہ ہے یہ، اور 126 127 دن کچھ ہو جاتے ہیں۔ 40 دن کی تو جنگ ہوئی تھی نا، لیکن کیونکہ انسرٹنٹی تو رہی ہے ڈسپائٹ دا سیز فائر، اور پھر جو دوبارہ اسٹرائکس اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس کے وہی جی ڈسپائٹ دا اسٹرائکس اور وہ جو دوبارہ اس طرح وائلیشن، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے جو اکنامک ریپرکشنز پوری دنیا کے لیے، کیونکہ انرجی کرائسس ہے، تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ اتنی لمبی ہو، بلکہ اس سال کے اندر اندر ہی اور جتنی جلدی ختم ہو سکے، سارے ممالک یہی چاہتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو اس کے اندر جس طرح سعودی عربیہ، ٹرکی اور پاکستان اور بھی ممالک، یعنی کہ محسن نقوی صاحب بھی جس طرح کے سب ممالک یہی چاہتے ہیں کہ جنگ جتنی جلدی رک سکے، جتنی جلدی چیزیں آگے بڑھ سکے بہتر ہے۔ اچھا محمل، جنگ میں زیادہ تر ریئل اور پریکٹیکل پوزیشنز کو دیکھا جاتا ہے۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد نیگوسیشنز بھی، تو ہم نے بہت سے زاویوں سے اس کے اوپر گفتگو کی، اور اس کے اندر ایک یہ زاویہ بھی تھا کہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے امریکہ بینگ اے سپر پاور، ایک اپنی اس کے اہداف بھی ہیں کہ اس کو اپنی طاقت منوانی ہے دنیا کے اندر اور اس خطے کے اندر،
उस पर्सपेक्टिव से ईरान ने भी कुछ लचक नहीं दिखाई और ईरान का मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त रहा है थ्रू आउट। हम उस डिबेट में वो एक अलग है कि सही या गलत, एक सेकंड माजरत एक सवाल सुन लीजिएगा पहले। वो एक डिबेट अलग है कि वो सही मौक़िफ़ उनका रहा या गलत रहा, बट यहाँ पर सवाल ये है कि लचक ना दिखाना, इतना अपनी स्ट्रैटेजाइज इस तरह से करना कि बहुत लंबी खिंच सके कि अमेरिका को किसी तरह से थका दे हम। क्या ये जो जंगी हिकमत अमली है ये प्रैक्टिकल भी है? क्या ये रियल भी है? क्या ये वाकई में प्ले आउट कर सकती है, या वो इतने बड़े दुश्मन को फ्रस्ट्रेट कर देगी और वो इंतहाई कदम लेने पर भी मजबूर हो जाएगा? इसका नुकसान भी है। दैट इज द रियल क्वेश्चन आई थिंक। देखिए अलीना, इसमें मैं आपको एक बात कहूं कि अगर जो आप ईरान की लचक की बात करें, अगर अमेरिका सीरियस था तो इस्लामाबाद MOU के बाद जो CBM जो कमिटमेंट्स की गई थी वो होने चाहिए थे पूरे, यानी कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, दूसरी चीजें हैं, तो इसके ऊपर जिस तरह टेक्निकल गुफ्तगू आगे जा रही थी उसमें चीजें उनको डिलीवर भी करनी चाहिए थी। अच्छा, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा हिकमत अमली या कोई डिलीवरी हमने नहीं देखी। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से इवन ईरान के अंदर भी जो ये बात कही जा रही है कि क्योंकि सिविलियन ने और जो पॉलिटिकल साइड ने और इवन जो IRGC के अंदर एक मिलकर कंसेंसस डिसीजन हुई थी कि ये डील होगी, इतनी देर सीजफायर रहेगा और आगे इस तरह डिस्कशंस होंगी, तो अब उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द हॉकिश एलिमेंट्स कि अमेरिका ने तो कोई चीज की ही नहीं और सिर्फ जो उनका है जिसके ऊपर वो बार बार कहे जा रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात किए जा रहे हैं। तो वो क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप ने दिखाना तो यही है कि वो ये जंग जीते, वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो ये जंग नहीं जीते, तो ये एक इशू है। जो आप कह रही है कि तवील हो, देखिए ईरान को ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ है, उनकी लीडरशिप का भी और उनके सिविलियंस की भी शहादतें, और फिर ये कि उनका ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो कोई भी मुल्क ये तो नहीं चाहेगा, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कि ईरान वाले ऑब्वियसली एक तो वो बहादुर कौम भी है, दूसरा ये कि वो कभी भी बैक डाउन नहीं करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि अमेरिका इस चीज को लंबा करने जा रहा है तो वो कहेंगे कि ठीक है, हम भी फिर इसकी वील फाइट बैक, वी विल नॉट बैक डाउन, हम इस प्रेशर में नहीं आएंगे, बुलिंग में नहीं आएंगे, ये है उनका ठीक है इशू। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा ये जो बयान आया है इस वक्त, जो ईरान की स्ट्रैटेजी है, वो इस वक्त ऑफेंसिव मैसेज देती है अमेरिका को, या फिर ये डिफेंसिव मैसेज ही है कि अगर हमें हम पे मुसल्लत किया गया तो हम दिफा करेंगे, या फिर ये ज़्यादा ऑफेंसिव मैसेज है अमेरिका को इन मानों में कि हम इसको तूल देने को तैयार हैं और हम इसमें हेड ऑन ले रहे हैं, थका देंगे? मैडम शेख, एक था अमेरिका का प्लान और एक था ईरान का मंसूबा, और नेतन्याहू साहब ने अपने इंटेलिजेंस चीफ और अपने बड़ों के साथ वाइट हाउस में जो प्रेजेंटेशन दी थी 26 फरवरी को, जिसके बारे में हम आलमी मीडिया बताता है, और बहुत सारे इसके हवाले से तरदीदें भी आती रहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके हक़ में भी गईं कि जिसमें अमरीकी फ़ौज के सरबराह और अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ ने इन चीज़ों में से काफ़ी चीज़ों की मुखालफत की। लेकिन उस ब्रीफिंग के बाद एक था अमेरिका का प्लान, और जब अमेरिका का प्लान सामने आया तो फिर एक प्लान बना ईरान का। अमेरिका का प्लान क्या था कि एक तरफ रहबर समेत ईरानी क़यादत को कत्ल करो, शहीद करो, अहम फ़ौजी तनसीबात एटमी, जिसमें एटमी प्लांट्स और जिसमें मिज़ाइल उनकी ताकत है, इस सारी चीज़ों को तबाह करो, अपने एजेंटों के ज़रिए आवाम को सड़कों पर लाओ, रजीम चेंज करो, अपना बंदा बिठाओ, और ना सिर्फ ईरान के तेल गैस पर कब्ज़ा करो बल्कि ईरान में रजीम चेंज करके ग्रेटर इसराइल की राह में जो एक और कांटा है यानी वो हटा दो, और एक और रुकावट जो इस ग्रेटर इसराइल की राह में आती है उसे हटा दो। इसके लिए अमेरिका ने पहले 10 रोज़ा, पहले 39 रोज़ा, फिर 10 रोज़ा, फिर 17 रोज़ा 3 जंगें लड़ीं, और ना सिर्फ 3 जंगें, तमाम वसाइल और तमाम ताकत के साथ बिला जवाब जंग मुसल्लत की ईरान पर, जब मुज़ाकरात हो रहे थे मुज़ाकराती टेबल से उठकर, बल्कि ना सिर्फ ये जंगें लड़ी, बल्कि जो ईरानी बदतरीन मुआशी सूरत हाल से घबराए हुए और उकताए हुए ईरानी जो सड़कों पर थे, उनको भी असला भी दिया और उनमें अपने बंदे भी घुसेड़े, और ना सिर्फ कुर्दों को भी असला दिया कि वो भी जो ईरान मुखालफ, इस रजीम मुखालफ कुर्द हैं, उनको भी असला दिया कि आप भी लड़ें। लेकिन हर कोशिश के बावजूद ना ईरान में अभी तक रजीम चेंज हुआ है, ना ईरान ने सरेंडर किया है, और ना ईरान में बगावत की है
ایران میں عوام نے بغاوت کی ہے. یہی تھا ایران کا پلان کیا تھا کہ دیکھیں 45-47 سالہ اقتصادی پابندیوں کے بعد ایران کی فضائی طاقت تو تھی نہیں, اور یہ جنگ دو بدو جنگ بھی نہیں تھی کہ جس میں آپس میں فوجی ایک دوسرے سے لڑیں. تو یہ فضائیہ کی جنگ تھی, اور وہ ڈرونز کی جنگ تھی, میزائلوں کی جنگ تھی, اور ظاہر ہے اس میں برتری تھی امریکہ اور اسرائیل کو. تو یہ لہٰذا ایران کو کرنا کیا تھا, اپنی میزائل طاقت کو بچانا تھا جو ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, اور آبنائے ہرمز کارڈ کھیلنا تھا, اور جنگ کو لمبا کرنا تھا. یہ یعنی اپنی حکومت بچا کر, اور جو اپنے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ فوراً دوسروں کو لا کر اپنے عسکری اور سیاسی ڈھانچے کو مضبوط رکھ کر کیا کرنا تھا کہ جنگ کو لمبا کرنا تھا, اپنی میزائل طاقت بچانی تھی, اور ابنائے ہرمز کارڈ کھیلنا تھا. ایران نے بڑے صبر کے ساتھ, بڑی برداشت کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ کر کے دکھایا, اور ایران ڈٹا رہا, اس کربلا میں کھڑا رہا, اکیلا تھا, اور ایرانی قوم نے کمال کر دیا. مشکل ترین لمحوں میں تمام تر ترغیبوں اور لالچوں کے باوجود, اور تمام تر چاروں طرف سے یلغار کے باوجود, ایرانی قوم جو ہی رہبر شہید ہوئے آیت اللہ خامنائی, تو ایرانی قوم جو مخالف بھی تھی وہ بھی حکومت کے پیچھے کھڑی ہو گئی یا چپ کر کے بیٹھ گئی, اور باقی سارے کھڑے ہو گئے. تو ایرانی قوم متحد رہی. اور پھر ایران نے جو اس جنگ میں دوسرا پتہ کھیلا وہ یہ تھا کہ پہلے اپنی جنگ کو خطے کی جنگ بنا دیا, کہ جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں, اڈے ہیں, ایئر بیس ہیں, وہاں حملے کیے. پھر ایران نے آبنائے ہرمز بند کر کے اس کو پوری دنیا کی جنگ بنا دیا, اور پھر اس جنگ کو لمبا کیا مذاکرات کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, کبھی ایک قدم آگے کبھی ایک پیچھے, اور ایک حملہ جہاں سے ہوتا تھا وہاں حملہ کرنا, جیسے ٹرمپ صاحب بات کرتے تھے ویسے اس کا جواب دینا. تو صورتحال یہ ہوئی کہ ایران اس وقت تک, اس گھڑی تک یہ جنگ جیت چکا ہے. ٹھیک ہے. اور جنگ جیت کیوں چکا ہے؟ کیونکہ ایران نے اب سب سے پہلے اپنی حکومت اور اپنی عسکری طاقت کو قائم رکھا, رجیم چینج نہیں ہونے دیا, کوئی ایسی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, عوام متحد رہی, بغاوت نہیں ہوئی, ایران نے سرنڈر نہیں کیا, اپنی طاقت کا بہترین استعمال کیا حکمت سے اور صبر سے. اور آج صورتحال یہ ہے میڈم شیخ کہ نیٹو اور یورپی یونین, اقوام متحدہ ٹرمپ صاحب سے ایک ایک دو قدم کے فاصلے پر کھڑے ہیں. پوپ لیو صاحب ٹرمپ سے دکھی ہیں, اور پوری دنیا کو تو چھوڑ دیجئے, امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایران جنگ جیت چکا ہے. تو یہ جو جتنا لمبا کرے گا ایران, اور جتنی لمبی ہو رہی ہے جنگ, جتنا نقصان ہو چکا ہے, اب آپ یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ دفاعی میزائل ختم ہو گئے امریکہ کے پاس, یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ امریکی فوجوں میں وہ جو مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, امریکہ کے اندر اس کو میں چاہتی ہوں سر سیکنڈ راؤنڈ میں ڈسکس کریں, پیسے مانگ رہے ہیں تفصیل سے. ٹھیک ہے, آپ کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے ایران کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مظہر عباس صاحب کا تجزیہ تبصرہ, اور پھر اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک جی. ایران امریکہ جنگ کو 6واں مہینہ ایکٹیولی جھڑپیں بھی جاری ہیں اس دوران, اور جو سیز فائر معاہدہ ہو عبوری یا پھر ہارموز کا معاملہ, وہاں پر کچھ خاص پیش رفت نہیں دکھائی دے رہی, اور ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ ایران لمبی جنگ کے لیے تیار ہے, کیونکہ ذہنوں میں یہ بات ہے کہ امریکہ لمبی جنگ کو سسٹین نہیں کر سکتا. مظہر عباس صاحب, یہ جو اپروچ ہے, یہ حکمت عملی ہے, کیا یہ ایران کو فائدہ دے گی, یا پھر ایران سے متعلق جو انیشل سمپتیز ہیں ساری دنیا کی, ریجنل ممالک کی خاص طور پر, ان کو خدشہ یا ان کو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے جتنا یہ طول پکڑے گی جنگ؟ دیکھیں, ایک رسک لیا ہے ایران نے, کیونکہ وہ ٹھیک ہے کہ ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ امریکہ کو تھکا کر مارا جائے, اور ان کو طویل جنگ لڑنے کا تجربہ بھی ہے. تجربہ تو امریکہ کو بھی ہے ویتنام کا, لیکن ایران عراق کی جنگ جو ہے وہ کئی سال چلی تھی, اور تو یہ تجربہ تو ہے. لیکن کیا اس کے بعد کیا ہوگا, ایران کے لیے بڑا سوچنے کا سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دفاعی طور پہ یہ ثابت کیا
کہ ان تمام تر مشکلات اقتصادی پابندیوں کے ساتھ ہی آپ کی قوم کا ریزالو جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس نے آپ کو کامیابی دی اور ابھی بھی کامیابی دے رہا ہے. لیکن اس سے کیا ایران کے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور اگر وہ اقتصادی مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ایران کے سامنے کیا اسٹریٹجی ہوگی اکنامکلی؟ کیونکہ دنیا پریز تو کر رہی ہے، یعنی اسلامی دنیا ایران کو پریز کر رہی ہے، دنیا بھر کی مظلوم قومیں ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن یہ مورلی تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایران نے، ہو سکتا ہے ظاہر ہے ایران کی لیڈرشپ نے یہ یقیناً سوچا ہوگا یا سوچ بچار ہو رہی ہوگی، کیونکہ طویل جنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے اقتصادی مسائل بھی ڈبل ہوتے رہیں گے. اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی ایران کس طرح سسٹین کرے گا یہ ساری چیزیں. اور امریکہ کی سوچ یہ ہے کہ ایران کو امریکہ کی بھی یہ سوچ ہے کہ ایران کو ایگزاسٹ کرو، لیکن ایگزاسٹ اس طرح نہیں کہ ان کا پہلے یہ خیال تھا کہ ایران کی میزائل پاور ختم ہو جائے گی. ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے ایران کی ایئر فورس ختم کر دی ہے، ایران کی نیوی ختم کر دی ہے. رجیم چینج کی وہ کوشش کرتے رہے، وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہے. اور پوسٹ جو سیز فائر سینیریو ہے وہ بھی اس سے اب تک کم سے کم دفاعی لحاظ سے، دفاعی نقطہ نظر سے ایران کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ. آبنہ ہرمز جو ہے وہ ایران کا ایک سیکرٹ ویپن ثابت ہوا، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایران اس میں کامیاب ہوا. اب یہ ایران ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور میں نے کہی ہے کہ ایران ایک پرماننٹ سلوشن چاہتا ہے، ایران ایک ٹیمپرری سلوشن نہیں چاہتا. یعنی ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات ہو تو پھر اس کے گارنٹرز بھی ہوں اور اس کی گارنٹی ہو کہ وہ پھر امریکہ ایران کے اندر مداخلت بند کر دے گا. جیسے ہم نے رجیم چینج کے اندر دیکھی، اس میں واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں ادھر انوالومنٹ تھا کہ، لیکن اس میں اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو میرے خیال ہے یہ بیٹل آف نروز ہے دونوں کے درمیان، ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی اور ایرانین لیڈرشپ کے درمیان بھی. ابھی تک تو یعنی ہم جنگی لحاظ سے کہیں تو ایران کو اس لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ایک سپر پاور کے سامنے پچھلے 6 مہینے سے ایران کھڑا ہوا ہے. لیکن ادروائز امریکہ کا لاس کیا ہے؟ امریکہ آلریڈی یوکرین میں بزی ہے. امریکہ کے اور دیگر جو اقتصادی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ کے، تو امریکہ اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تو کیوں دینا چاہتا ہے؟ ابھی مڈ ٹرمز آ رہے ہیں 2 مہینے بعد نومبر میں. بڑی تو یہی ہے کہ یہ جو غالباً ڈونلڈ ٹرمپ اگلے الیکشن سے پہلے کوئی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ امریکن ان کے اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے وہ ایران پہ کوئی خوفناک اٹیک بھی کر سکتے ہیں. وہ کیونکہ کمپرومائز ان کے لیے میرے نقطہ نظر سے ایران سے کمپرومائز امریکہ کے لیے، کم سے کم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک طرح کا سوسائڈ ہوگا. یہ ایگزیکٹلی میرا یہ سوال ہے کہ دونوں طرف سے ہم ایویلیویٹ کریں کہ کیا واقعی میں فرسٹریشن ہو سکتی ہے اور اس کے اظہار کے لیے امریکہ کوئی انتہائی قدم، کوئی حملہ وغیرہ یا بڑا حملہ کر سکتا ہے، یا پھر سیٹل کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. امریکی میڈیا سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ابراہیم لنکن جو کہ امریکہ کا بحری بیڑا ہے جس کے اوپر فوجی امریکہ سے بھیجے گئے، تقریباً 8-9 مہینے سے یہ چلا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے لیے، اس کے اوپر جو اہلکار ہیں فوجی، انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے. بڑے پیمانے پر یہ فوجی اہلکار ہیں. گو کہ امریکی بحریہ نے اس خبر کی تردید کی ہے اور کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ فوجیوں کے اوپر یا خودکشی کی کوشش کو رد کیا ہے. لیکن اس کے اوپر بڑی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے امریکی میڈیا کے اندر بھی، اور امریکی سینٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بہت سے سوالات اور رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. امریکہ کے اندر وار فٹیگ اور جو فوجیوں کی حالت ہے اس سے متعلق تو ہمیں پتہ ہے، ایک کاسٹ بھی ہے اس جنگ کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محمل اس جنگ میں امریکہ کو فورس کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ایک شدید اور ڈیفینیٹیو سٹرائک کرے، جیسا کہ صدر ٹرمپ اشارہ بھی کر چکے ہیں، یا پھر سیٹل کرنے پر امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں
अलीना, अभी तक तो उन्होंने जितनी भी स्ट्राइक्स की हैं, जिस तरीके से भी की हैं, वो उसके बावजूद जो है ईरान ने बैक डाउन नहीं किया। तो अभी भी अगर वो कोई ऐसी मतलब कि क्या वो बड़ी चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगे कि वो ये जंग जीत सकते हैं या इसका जो है वो बाजी पलट सकते हैं, ये जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी। अगर वो सोच भी रहे हैं जिस तरह उन्होंने रेजीम चेंज का सोचा, वो हुआ तो नहीं, वो सोचते तो बहुत है उनके अपने। आप देख लें अलीना, अब तो खैर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स, पहले तो ऑब्वियसली स्पेकुलेशन थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि उनके अपने असेसमेंट वगैरह के मुताबिक जो है वो ये जंग जो है ज्यादा देर चला भी नहीं सकते। ना सिर्फ ये कि उनके पास क्या इतना सारा इक्विपमेंट, ये सारा कुछ है जंगी मवाद जिससे वो कर सकते हैं। दूसरा ऑब्वियसली ये रिपोर्ट बड़ी अहम है, जो सोल्जर्स के अंदर अगर इस तरह के जो डिप्रेशन, पीटीएसडी या वॉर फटीग और ये सब कुछ होता है, और अमेरिका के अंदर तो आपको मालूम है कि वॉर वेटरन्स के साथ इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा, इसके ऊपर तो हम पढ़ भी चुके हैं, रिपोर्ट्स भी, किताबें, स्टडीज, जी जी बिल्कुल, और उस फिल्में बनी है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात भी होती है। तो ये चीज ऑब्वियसली उनके ऊपर एक प्रेशर तो डालेगी। मसला अलीना वही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी देखिए ये एक आखिरी है। अच्छा, मज़े साहब ने ब्रेक से पहले एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो पर्सनैलिटी और पर्सोना है उसके अंदर बड़ा मुश्किल है कि वो घुटने टेकें या वो कोई सरेंडर, या ईरान की काफी ज्यादा शराइत। देखें, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जो मैं वही ये कहने लगी कि जो ट्रंप की है, क्योंकि आखिरी टर्म है, सो ही इज गॉट नथिंग टू लूज इन द सेंस कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उन्होंने तो अगली टर्म में बर्दाश्त नहीं करने हैं। मतलब मिड टर्म्स का आप छोड़ दें, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एज अ सदर, उसकी वजह। दूसरा, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनसे ये हार बर्दाश्त या ये के परसेप्शन जो बन गई है कि उन्होंने इतनी गलत जंग शुरू की और उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। फिर इसराइल को एज अ स्पॉइलर आप मत भूलें अलीना, यानी ये जो अगले, अगर ये इसीलिए जो ईरान बार बार जो कह रहा है कि हमें गारंटीज चाहिए, उसकी वजह ये है कि उन्हें मालूम है कि अगर साल ये जंग रुक जाए, 6 महीने ये जंग रुक जाए, और उसके बाद इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर से कोई इस तरह की चीज कर दें, क्योंकि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है और इजराइल को भी जो है हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और उनके लिए भी बहुत ज्यादा इसके मसाइल हुए हैं। तो इसलिए वो ये उनको मालूम है कि इसकी वजह से ये चीज हो सकती है। दैट्स व्हाई वो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, और वो जो है इस तरह का। सवाल बड़ा सिंपल है, आपके अंदाजे के मुताबिक क्या कोई सरेंडर, अमरीकी सरेंडर की ऑप्शन मौजूद है या हो सकती है ऐसी सूरत? अलीना देखें, ऑलरेडी जो है इसको सरेंडर ही कहा जा रहा है, ऑलरेडी सरेंडर ही कहा जा रहा है। अच्छा, पहले ही जो इन्होंने एक सीज फायर किया था टेम्परेरी, और फिर इस्लामाबाद एमओयू, इसी की वजह से तो वो जो कह ले उनका ईगो और वो जो सारी चीजें। लेकिन इवेंचुअली आई डू थिंक कि अमेरिका को बाकी सारे रीजनल ममालिक का भी सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। इतनी देर वो चला, मैं चाहूंगी मैं मज़े साहब कभी इसके ऊपर काउंटर लूं, लेकिन उससे पहले भट्टी साहब से बात करते हैं। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या जो जिस तरह से धमका भी चुके हैं सदर ट्रंप, क्या मजीद शदीद हमला या एक डिफिनेटिव स्ट्राइक की तरफ ये मामला जा सकता है? आपके अंदाजे के मुताबिक कोई ऐसी कैफियत हो सकती है कि अमेरिका कर ले ईरान की शराइत के ऊपर मामला तय? नहीं मैडम शेख, कोई ऐसी अभी तक इतला नहीं है, और कोई अगर माजी देखा जाए या ट्रंप साहब को देखा जाए, नेतन्याहू को देखा जाए, या इनके पीछे जो सेहूनी लॉबी जो खड़ी है उनको देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा और अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा, या कोई वाज़े तौर पर एक धड़ा सरेंडर कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप साहब वाकई जंग से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनका आगे मिड टर्म इलेक्शन भी है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी है और बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। नेतन्याहू साहब की सियासत दाव पे लगी, वो चाहते हैं कि ये जंगें जारी रहें। उन्होंने उधर से हटाकर लेबनान का मुहाज खोल लिया था, उधर गाज़ा वाला और बाकी सारा। लेकिन अब कोई वो रास्ता नहीं मिल रहा जिसमें ट्रंप साहब को वो एक झंडे लहराते हुए वापस मुल्क में जाएं और अपनी जो ज़मीन पर पड़ी मकबूलियत है वो ऊपर उठे और कहें कि हमने तो कमाल ऑफ रैंप कह लें। और मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले कि ये ट्रंप साहब पे इसलिए भी ज़्यादा तनकीद हो रही है आज कि ये अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा कर आए थे और ये इसराइल फर्स्ट पे चले गए, और इसलिए भी तनकीद हो रही है कि ये पुरानी जंगें ख़त्म करने के लिए आए थे, इन्होंने नई जंगें छेड़ दी। तो अब वो कोई ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिससे वो लगे कि वो जीत गए हैं, और ऐसा मुआहदा ईरान दे नहीं रहा। एब्सोल्युटली, इसके ऊपर तो कोई दो राय ही नहीं है। अमेरिका के किरदार के ऊपर हम कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ के बिखरा हुआ दुश्मन
کتنا خطرناک ہوتا ہے یا پھر دوسری صورت میں وہ ہار مان جاتا ہے یا گھٹنے ٹیک دیتا ہے؟ مظہر عباس صاحب آپ نے دونوں کی بات سنی، آپ کا موقف تھوڑا مختلف ہے. دیکھیے اس لیے کہ امریکہ کو ویتنام کا بڑا ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس اس لحاظ سے کہ ظاہر امریکہ نے جب ویتنام پہ اٹیک کیا تو اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ریزسٹنس ملے گی اور اتنی طویل عرصے تک ریزسٹنس ملے گی کہ الٹیمیٹلی اس کو ایگزٹ اسٹریٹجی بنانی پڑی اپنی اور نکلا وہاں سے. یہاں چونکہ ابھی ایران کے اندر امریکہ نہیں گیا ہے، ایران کے یعنی اس نے اپنی گراؤنڈ فورسز نہیں، اور یہ بڑا اچھا ہوا، ورنہ تو بہت صورتحال اور بہت زیادہ بگڑ جاتی. تو ابھی کیونکہ ایم او یو اگر سائن ہوا ہے، میرا خیال ہے امریکہ فیس سیونگ کی تلاش میں ہے اور ایران اسے پھنسائے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ایران چاہتا ہے کہ ایک پرماننٹ سولوشن نکلے. یہ نہ ہو کہ امریکہ پھر کچھ عرصے بعد یا اسرائیل کچھ عرصے بعد اس پہ اٹیک کر دے. ظاہر ہے ایران کے اندر یہ ریلائزیشن. بٹ مذہب کوئکلی، ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا نا کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ شدید حملہ بھی کر سکتا ہے یا شدید کوئی رد عمل دے سکتا ہے. آپ کو اس کے امکانات زیادہ لگ رہے ہیں یا جیسے ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ آلریڈی سرنڈر کر چکا ہے اور کسی بڑے ڈیفینیٹیو حملے کی گنجائش نہیں ہے، سخت بھی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کرے گا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا خیال ہے کرے گا کیونکہ اسے فیس سیونگ نہیں مل رہی ہے، اسے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں مل رہی. وہ کمپلیٹلی اپنا ہرمز سے، یعنی یہ بہت ٹرمپ کے لیے تو بہت ڈیزاسٹر ہوگا کہ اگر وہ اس سچویشن سے اس طرح نکل آتے ہیں باہر. تو فیس سیونگ انہیں مل نہیں رہی. اٹیک کے بارے میں ان کا پہلا جو انالیسس تھا وہ غلط ثابت ہوا کہ ایران نے جو ریزسٹنس شو کی تو پھر اس سے بڑا اٹیک کرے گا. وہی بالکل ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ ایران کو کس طرح، یعنی میں نے کہا نا کہ اسرائیل یا ایران، امریکہ کوئی بھی ایم او یو کر لے، کچھ بھی کرے، ذہنی طور پہ وہ ایران کو قبول نہیں کرنے کو تیار، موجودہ رجیم کو قبول کرنے کو نہیں تیار. تو وہ کس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہی اپنی ساری کمپلیٹ وڈرال ہو جائے گا وداؤٹ فیس سیونگ. ٹھیک ہے، ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے سنی. امریکہ کے اوپر کیا رد عمل ہو اس کے اوپر پینل کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے. اکثریت بھٹی صاحب اور محمل یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کچھ حد تک آلریڈی سرنڈر کر بھی چکا ہے اور زیادہ بڑے حملے کی سکت بھی نہیں رکھتا. مظہر عباس صاحب اس خدشے کو رول آؤٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ابھی بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ امریکہ کوئی بڑا حملہ کر سکتا ہے کسی فیس سیونگ کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال وار فٹیگ کے علاوہ ایرانی حکمت عملی اس جنگ کو طول دینے کی یا ممکنہ طور پر اس سے فائدہ لینے کی، اس کے اوپر ہمارے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اس سے بینیفٹ ضرور ہو سکتا ہے، آثار ایسے نظر آتے ہیں، لیکن اس کا جو اکنامک فال بیک ہے دنیا کے اوپر اور خاص کر ایران کے اوپر، اس کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. وی کیپنگ ٹیبز آن دس. ایک یہاں پر اجازت چاہیں گے آپ سے، مزید بھی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. اللہ حافظ.